چلو نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ان کا وفات کا یوم ہے۔ اس دن ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس حوالے سے دو چار آپ سے گزارشات چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں جو سب سے پہلے صحابی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے دعوت کا آغاز کیا تھا، کلمے کی دعوت دی تھی، تو سب سے پہلے کلمے پڑھنے والے ابوبکر صدیق تھے۔ آپ نے جب میں کہوں گا نا، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تھا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 63 برس ہے۔ کتنی عمر مبارک ہے؟ جتنی اللہ کے نبی کی عمر مبارک تھی، اتنی ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی۔ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے، جب معراج سے واپس ہوئے تو آ کر اپنے یعنی کہ لوگوں کو بتلایا کہ میں رات کو معراج کے اوپر گیا، معراج کا سفر کیا، اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی۔ تو جب یہ آ کر واقعہ لوگوں کو بتلایا تو ابو جہل کیا کہتا ہے کہ آج ابو بکر اس بات کو نہیں مانے گا۔ ابو بکر بھاگتا ہوا، ابو جہل بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ اے ابو بکر، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ راتوں رات میں 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، اللہ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، جنت دوزخ کو دیکھ کے آیا ہوں، کیا اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ ابو بکر آگے سے کیا فرماتے ہیں، یہ تو بتلاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فوراً کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو بالکل حق سچ فرمایا ہے۔ فوراً اس کا یعنی کہ اس بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا کہ اللہ کے نبی سچ فرما رہی ہیں۔ تو اللہ نے بھی پھر کیا انعام دیا؟ صدیق کا لقب دیا کہ ابو بکر صدیق، اس کا مطلب ہے صدیق کا معنی ہے سچا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جنت کے 8 دروازے ہیں، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، وہ ابو بکر ہے، وہ تیرا باپ ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے کہ اے ابو بکر میرے اندر سے گزر۔ وہ ایسا یعنی کہ خوش قسمت شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ اس حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شان ہے۔ سب نبیوں کے بعد سب سے جو افضل مقام ہے وہ کس کا مقام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبیوں کے بعد سب سے جو افضل مقام کس کا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، ہر نبی، ہر لوگ پکاریں گے یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان کو بچا، اے اللہ میری جان کو بچا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا۔ تو جو سب سے پہلے حساب ہوگا وہ ابو بکر کا ہوگا۔ جب ابو بکر کو اللہ کے نبی اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ غصے میں ہوں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق ایسی شخصیت ہے۔ اللہ کیا فرمائیں گے کہ میں کس سے حساب لوں کہ جس نے دنیا میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حساب کیا ہی نہیں ہے۔
آج اس سے میں کیسے حساب لوں؟ ابو بکر وہ شخص ہے کہ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آج ہمارا بھی یہ بنتا ہے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جو افضل صحابی ہیں، جو دوست ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کی یاد میں ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان کو بھی یاد کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ ابو بکر صدیق کون ہیں۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ سب سے پہلے صحابی۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ آپ نے کہنا ہے خلیفہ بلا فصل۔ ابو بکر صدیق کون ہیں؟ خلیفہ بلا فصل، یعنی کہ سب سے مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ اور خلیفہ بلا فصل کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حوالے سے ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے، ان کو یاد بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ ابو بکر کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امت کے اوپر بھی بہت زیادہ احسانات ہیں، اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کی عمر مبارک کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ 63 برس۔ کتنی ہے؟ ہاں، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ تو پھر میں پوچھتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 برس۔ تو اللہ جل شانہ جو کہا اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔